جی، عبارت ہمارے یہاں سے ہے کہ وَالسَّبَبُ فی ان جرت هذه الاسماء هذا المجرى۔ گفتگو اسماء ستہ میں تھی۔ اسماء ستہ میں ہم کہتے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ حروف کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کا کیا سبب ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ حروف کے ذریعے سے ہوتا ہے اور حرکات کے ذریعے سے نہیں ہوتا؟ تو آج جو ہے وہ سبب اور اس وجہ سے جو ہے وہ ابن ناظم جو ہے وہ کیا اٹھائیں گے، پردہ جو ہے اٹھائیں گے۔ وہ سبب، اور اس بات میں سبب کہ انجرت حاض الاسماء، کہ یہ اسماء جاری ہوتے ہیں، حاض الاسماء یعنی اسماء ستہ جاری ہوتے ہیں، حاض المجرى اس کے اوپر۔ وہ حاض المجرى کیا ہے ابھی بیان کیا ہے کہ اعراب بالحروف، کہ اعراب بالحروف کے اوپر یہ جاری ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہوا ان اواخرہا، کہ ان کا جو آخری ہوتا ہے حال الاضافت، اضافت کے حال میں کیا ہو جاتا ہے معتلۃ، ان اواخرہا حال الاضافت معتلۃ، کہ ان کا جو آخر ہے وہ اضافت کے وقت کیا ہے معتل ہوتا ہے، حروف علت میں سے ہوتا ہے، ابو کا اخو کا جیسے ہیں۔ فَعَرَبُوهَا بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ، تو انہوں نے انہیں اعراب دیا حرکات والا، یعنی پہلے نمبر پہ ان کا اعراب وہی اعراب اصلی آیا، حرکات والا آیا، ٹھیک ہے۔ اور حرکات جب اس واو اور یا الف کے اوپر جب حرکات آئیں اس کے اوپر، تو وہ حرکات میں کیا ہو گیا، یہ مقدر میں چلے گی حرکات، ٹھیک ہے۔ وَعَتْبَوْا تِلْكَ الْحَرَكَاتِ، اور ان حرکات کے جو ہے وہ انہوں نے تابع قرار دیا۔ کس کو تابع قرار دیا؟ حرکت ما قبل الآخر، ما قبل الآخر، آخر سے جو پہلے والی کی حرکت تھی، اخو میں جو واو ہے، واو سے جو پہلے خا ہے، اس کی حرکت کو اس کے تابع قرار دیا۔ فَأَدَّ ذَلِكَ، تو بس یہ بات لے گئی کہ علاقون واون پھر رفع، کہ یہ رفع میں پھر جو ہے نا یہ حرکت کس میں کنورٹ ہوگی، واو میں کنورٹ ہو گئی، اور نصب میں الف میں کنورٹ ہوگی، اور یا میں کہ جر میں کنورٹ ہوگی۔ تو یہ جو دو لائنیں ہیں ابھی ابن ناظم کی، یہ مجمل ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنی واضح بات نہیں ہے، تو اسی وجہ سے بیان و ذالکہ سے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، مزید کھول کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی انہوں نے دو لائنوں میں کیا بیان کیا کہ بھئی اصل میں ان کے آخر پہ حرف علت تھا، حرف علت کے اوپر حرکت آ گئی، اور حرف علت کی حرکت سے پہلے والے حرکت جو ہے وہ اس کے تابع ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو حرف علت کے اوپر حرکت آتی تھی اسی جیسے کہ پہلے کی حرکت آ رہی تھی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے اوپر حرکت تقدیر میں چلے گی، اور پھر وہ واو میں کیا کنورٹ ہوگی۔ یہ جو ساری کہانی ہے اس کو کیا تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ سب سے پہلے زو سے شروع کرتے ہیں کہ بیان ذالک ان زو، کہتے ہیں کہ زو میں اگر آپ اصل میں چلے جائیں تو اس میں اصل میں کیا ہے جی، زون ہے، زوایون یعنی سببن کے وزن پہ ہے، تو پھر زوا سے کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زوایون، تو اصل اس کی کیا ہے زوایون ہے، سببن کے وزن پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بے دلیل قول فی تثنیہ، کہ جب آپ زو کی تثنیہ بنائیں گے تو پھر اصلی حرف سامنے آ جائیں گے، کہ بے دلیل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی اصل زویو ہے، کہ وہ تثنیہ میں کیا کہتے ہیں، زویان کہتے ہیں۔ فحذفت الیا، پھر کیا ہوا جی، زو میں جو یا ہے نا آخر پہ وہ حذف کر دی گئی، وباقیت الواو، اور واو جو ہے وہ باقی رہ گیا حرف الاعراب، حرف اعراب کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور واو کس حالت میں باقی رہ گیا، اعراب کے حرف کے طور پہ باقی رہ گیا، آخر تو اڑا دیا، اب اس کا آخر کیا بن گیا، وہی واو بن گیا، اب واو کے اوپر کیا آنا ہے، وہ اعراب آنا ہے۔ ثم الزمت الاضافۃ الی اسم الجنس، پھر جو ہے وہ اس کے اندر لازم قرار دیا گیا کہ یہ مضاف ہوگا کسی بھی اسم جنس کلی کی طرف، ٹھیک ہے، وہ ذو مال، ذو کتاب، اس طریقے سے ذو کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے۔ والاتباع، اور اس میں کیا ہے پھر اتباع کو بھی کیا ضروری قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اتباع کا کیا مطلب ہے کہ جو حرکت اس کی واو کے اوپر آئے گی وہی حرکت واو سے ماقبل جو زال ہے اس کے اوپر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تقول فی الرفع، آپ رفع میں کیسے کہیں گے، ھذا، ہاں، ذو مال کا اصل کیا ہے، ھذا اصلہ ذو مال، ٹھیک ہے۔ یہ ذو مال آپ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ واو جو ہے اس کا آخر رہ گیا اور اسی آخر کے اوپر ہی حرکت آنی ہے، سب سے پہلے تو اس کو ہم نے کیا ہے اعراب اصلی دینا ہے نا، تو واو کے اوپر جیسے ضمہ آیا تو اسی ضمہ کے تابع کس نے ہونا ہے، زال نے بھی کیا تابع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی طبیعت ہوتی ہے جیسے الحمدللہ میں پڑھا تھا، تو پھر یہ اصل میں کیا ہو جائے گا، ذو مالن ہو جائے گا، یعنی بواو مضمومۃ للرفع وزار مضمومۃ للاتباع۔ واو تو مضموم ہے رفع کی وجہ سے، اور زال کیوں مضموم ہے جی، اتباع کی وجہ سے۔ ثم استثقلت الضمۃ والواو المضموم مما قبلها، پھر یہاں پہ قانون صرف کا جاری ہو جائے گا
کہ ضمہ ثقیل ہو گیا واو کے اوپر، کیوں؟ واو مضموم، ما قبل بھی مضموم ہے، فسکنت تو پھر اس واو کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، جیسے یغزبو میں آپ کرتے تھے، کما فی نحو یغزبو، یغزبو میں کیا کرتے تھے؟ یغزو پڑھتے تھے نا، فسارا ذو مالن تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ذو مالن بن جائے گا، تو یہ رفع میں جو ہے ہو جائے گا۔ تو یعنی حقیقت میں ابن ناظم کے مطابق کیا یہاں پہ اعراب وہی حرکت والا ہے، حرکت تقدیری ہے، لیکن اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ جی فری اعراب ہے، واو کے ساتھ آ رہا ہے، یوں اسے کہا جاتا ہے۔ وتقول فی النصب، اور نصب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ذا مالن کہتے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ اصل کھولیں تو اس کی اصل کیا بنتی ہے؟ ذاوا مالن بنتی ہے، ٹھیک ہے، بواو مفتوحۃ النصب، کہ واو تو کیوں مفتوح ہوگی؟ نصب کی وجہ سے نا، کیونکہ اعراب بالحرکت ہم نے لانا ہے، اور زال کیوں مفتوح ہوگی؟ للاتباع، واو کی اتباع میں زال بھی کیا مفتوح ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا کہ فتحرکت الواو وانفتح ما قبلہ، واو متحرک ما قبل مفتوح، تو کس میں بدلے گی جی؟ الف میں بدلے گی، صرفی قاعدہ پھر جاری ہو جائے گا، حرف علت متحرک ما قبل مفتوح تو الف میں بدل جاتے ہیں، فقلبت الواو الفا، تو واو کو الف میں بدل دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فصار ذا مالن ہو جائے گا۔ جر میں آ جائیں، وتقول فی الجر مررت بذی مالن، اس کی اصل کیا ہوتی ہے؟ مررت بذی مالن، بواو مکسورۃ الجر، واو تو جر کی وجہ سے مکسور ہو گئی، اور ذال کیوں مکسور ہو رہی ہے؟ اتباع کی وجہ سے۔ ثم استثقلت الکسرۃ علی الواو المکسور ما قبل، اب پھر یہاں پہ صرفی قاعدہ جاری ہو گیا کہ واو مکسور ما قبل مکسور ہو تو کسرہ واو کے اوپر ثقیل ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں گے جی؟ نہیں، وہ مکسور ما قبل مکسور بھی ثقیل ہوتا ہے، ایک واو مضموم ما قبل مضموم بھی ثقیل ہے، ایک واو مکسور ما قبل مکسور، جیسے یا مکسور ما قبل مکسور یوں کہتے ہیں نا، یعنی کما تستثقل علی الیاء المکسور ما قبلہ، جیسے وہاں پہ آپ کہتے تھے نا کہ یا مکسور ما قبل مکسور پہ کسرہ ثقیل ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کیا کہتے ہیں کہ واو مکسور ما قبل مکسور کے اوپر کسرہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی استثقلت الکسرۃ علی الواو، اس واو کے اوپر کسرہ ثقیل ہو جاتا ہے کہ المکسور ما قبلہ، جس کا ما قبل کیا مکسور ہے، کما تستثقل، جیسا کہ یہی کسرہ ثقیل ہو جاتا تھا علی الیاء، اس یا کے اوپر کہ المکسور ما قبلہ، جس کا ما قبل کیا ہوتا تھا؟ مکسور ہوتا تھا، تو اب اس کسرہ کو کیا گرا دیں گے؟ زیو مالن میں زیو مالن ہو جائے گا نا، زیو مال ہو جائے گا تو پھر واو ساکن ما قبل کیا ہے جی؟ مکسور ہے، تو واو کو کس میں بدل دیں گے؟ یا میں کیا بدل دیں گے؟ وقلبت الواو یاء لسکونھا وانکسار ما قبلھا، کیونکہ یہ ساکن تھی اور اس کا ما قبل کیا ہے؟ مکسور تھا، تو اس کو یاء بدل دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ زی مالن ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی اصل وجہ ہے اس کا جو ہے وہ اعراب بالحروف والا، یعنی اعراب بالحروف کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ اعراب بالحرکات ہی وجہ ہے، ہاں اصل یعنی اس کا اعراب اصلی ہے، اصل میں تقدیری ہے، ٹھیک ہے، اعراب جو ہے نا اس کے اوپر وہی آ رہا تھا، لیکن وہ پھر اعلال کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، تو اسے پھر کیا کہا جانے لگ رہا؟ نحوی سے کیا کہتے ہیں آج کل کہ اعراب بالحروف آپ اسے دے رہے ہیں، کیونکہ ذو مالن ذا مالن ذی مالن میں وہ پھر اس کا قاعدہ وہی جاری کرتے ہیں جو اعراب بالحروف میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو بس یعنی نتیجہ کیا نکلے گا کہ ابن ناظم کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا اعراب وہی حرکات والے ہی ہے، ہاں اعلال وغیرہ ہو کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اعراب کیا حروف والا بن گیا۔ اچھا، یہ ذو کی بات ہوگی، فم کے آ جائیں گے، فم میں کیا ہوا؟ فو کا، فی کا اور فا کا کہتے ہیں نا، واما فمن فاصلو فو ہون، فم کی اصل تو کیا ہے؟ فو ہونا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بدلیل قول فی الجمع، کہ جب آپ فم کی جمع بناتے ہیں تو کیا بنتی ہے؟ افواہ بنتی ہے نا، افواہ قرآن میں ہے نا، کیسے آیت؟ ہاں، یقولون بافواہہم، کہ وہ اپنی منہ سے کہتے ہیں ایسی بات کہ جو ان کے دلوں میں نہیں، تو یہ فو کے، یہ افواہ کس کی جمع ہے؟ وہی فم کی کیا جمع ہے، تو اصل میں پھر کیا ہے؟ یہ فو ہونا ہے نا، تصغیر میں سے کیا کہتے ہیں؟ فوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع اور تصغیر کیا کرتی ہے؟ اصل حروف کی نشاندہی کرتی ہے نا۔ اب ہوا کیا کہ فحذفت منہ الیا، اب فو ہون میں کیا ہے جی؟ ہا کو کیا ہے؟ حذف کر دیا گیا، پھر کیا بن گیا؟ فو بن گیا نا، فو۔ ثم اذا لم یضف، پھر اگر فو کو جو ہے وہ مضاف نہیں کیا جائے گا، مضاف کے بغیر سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو یعوض عن واو میم، تو اس کی پھر واو کے بدلے میں کیا لے کر آگے؟ میم لے کر آگے، یعنی آپ فو کے بجائے سے کیا پڑھیں گے؟ فمن کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، لأنہا مم مخرجہا، کیونکہ جو
کیا نام ہے، لأنہا کیونکہ جو میم ہے نا وہ کیا ہے، من مخرجہا، تو واو کے بعد میم کیسے آئے گی؟ یعنی فو میں سب نے کہا کہ ہو جیسا میں ہا، واو تو باقی ہے نا، وہ باقی ہے نا، فو بن گیا نا، فو بن گیا. فرض کریں کہ فو ہونا ہے نا، فو فوہ افواہ یوں ہو گیا نا. نہیں اس پر واو کو بھی نکال دیں گے، اس کی وجہ میں کیا چیز؟ یعنی فو سے ہا تو چلی گئی، ہاں چلے گئے نا. دیکھیں فو ہونا اصل میں تھا نا، فمن کیا ہے اصل میں فو ہونا ہے. ہاں فو بھی ہم نہیں کہتے، فو کہتے ہیں. کیونکہ فا مفتوح ہے نا فمن میں، فمن تو نہیں ہے نا، فمن ہے. تو فمن میں کیا ہے، فو ہونا ہے. فو ہن میں ہم نے ہا کو اڑا دیا، فو بچ گیا. اب فو کے دو استعمال ہیں، یا تو آپ اسے مضاف کے ساتھ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، فو کا فی کا اس طریقے سے نا، یا مضاف کے بغیر استعمال کریں گے. جب عربوں نے اسے مضاف کے بغیر استعمال کیا تو انہوں نے فو نہیں بولا، بلکہ انہوں نے کیا بولا، فمن بولا. ٹھیک ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ بھئی عرب فو کے بجائے فمن کیوں بول رہے ہیں؟ تو وہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے واو کو کس میں کنورٹ کر دیا، میم میں کنورٹ کر دیا. واو کو میم میں کنورٹ کیوں کیا ہے، کسی اور حرف میں کیوں نہیں کنورٹ کیا؟ کہتے ہیں کہ میم اور واو کا مخرج کیا قریب ہے. واو اور میم دونوں کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہی شفتین سے ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی یعوض عن واو میم، یعنی ویو کے واو کے عوض میں وہ کیا لے کر آگے، میم لے کر آگے. یعنی اب وہ فاؤ کی بجائے کیا پڑھتے ہیں، فمن پڑھتے ہیں. میم کیوں لے کر آئے؟ لأنہ من مخرج ہے، کیونکہ میم جو ہے اسی واو کے مخرج سے ہے. وہ اقوی منہا، بلکہ زیادہ کیا مضبوط ہے. ٹھیک ہے، میم میں کیا ہوتا ہے، شفتین آپس سے مل جاتے ہیں نا، وہ واو میں تو نہیں ملتے ہیں، تو یہ زیادہ کیا مضبوط ہوئے. وہ اقوی منہا، اچھا، وہ اقوی منہا علی الحرکت ہے. ہاں پوری بات یوں ہے کہ میم جو ہے یہ واو کے مخرج سے ہے، وہ اقوی منہا علی الحرکت ہے، اور واو کی نسبت سے یہ حرکت کے اوپر زیادہ کیا ہے، قوی ہے، اقوی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر ساری حرکات آ سکتی ہیں، کوئی اس کے اوپر ثقیل نہیں ہوتی. واو کے اوپر تو کیا ہے، ضمہ ثقیل ہو جاتا ہے، کسرہ ما قبل مکسور وہ ثقیل ہو جاتا ہے. تو میم کے اوپر تو کوئی چیز ثقیل نہیں ہوتی، یہ ہر حرکت کو کیا قبول کرتا ہے. یہاں پہ ثقل کا کیا کوئی دروازہ نہیں ہے. فیقال، پس بغیر اضافہ کے وہ کیسے کہتے تھے، ھذا فمن کہتے ہیں، رأیت فمن کہتے ہیں، اور نظرت الی فمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے کہ فمن کی اصل فون ہوگی، ہا گر گیا، پھر فاؤ کو جو ہے وہ بغیر اضافہ کے فمن استعمال کرتے ہیں. میم لگانے کی کیا وجہ ہے کہ یہ واؤ کے مخرج کے قریب ہے، اور میم کے اوپر ساری حرکات قوی طور پہ آ سکتی ہیں. تو اگر اس کو فاؤ ہی رکھتے تو پھر کیا مشکل آتی کہ کبھی فون پڑھتے، کبھی فاون پڑھتے، فون پڑھتے، تو اب واؤ کے اوپر کیا ہے، حرکات ہر طرح کے نہیں آ سکتی. خصوصاً اگر واؤ کے اوپر آپ یہاں پہ فتح لے کر آتے، فون یعنی لے کر آتے، تو پھر یہ فا ہو جاتا، کیونکہ واؤ مفتوح ما قبل مفتوح والے میں بدل جاتے ہیں. تو لہٰذا واؤ جو ہے وہ حرکت کو قبول کرنے کے اعتبار سے قوی نہیں ہے. اس کے اوپر فتح آتا ہے، جائے ما قبل مفتوح ہو، تو اس نے فوراً کیا الف میں تبدیل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہنا اپنا. تو لہٰذا جب اس کو مفرد استعمال کرنا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ساری حرکات بھی ظاہر ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں واؤ کی جگہ پہ کوئی اور حرف کیا لانا پڑے گا، اور وہ حرف مناسب ہمارے لیے کیا تھا، میم ہی تھا. تو میم لے، اب جب میم لے آئے تو اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. ھذا فمن کہیں حالت رفیع میں، نصبی میں کیا کہیں، رائی تو فمن کہیں. ٹھیک ہے، اور جری حالت میں کیا کہیں، نظر تو الی فمن کہیں. تو اب یہ میم باقی رہے گی، ساری حرکات اس کے اوپر آتی رہیں گی. اچھا، یہ کب بات تھی کہ جب فمن کو ہم کیا بغیر اضافے کے استعمال کریں گے. وَإِذَا أُضِيفَ، اور جب اسے استعمال کریں گے اضافت کے ساتھ، تو جاز فیہ تعویض و ترکہ، تو اب یہاں پہ تعویض بھی جائز ہے. تعویض جائز ہے تو کیسے کہیں گے، ھذا فمو کا. ٹھیک ہے، واؤ کے وزن میں جو میم لائے تھے، ھذا فمو کا کہیں گے، رأیت فما کا کہیں گے، اور نظرت الی فم کا کہیں گے نا. اور ترک تعویض بھی جائز ہے. ترک تعویض جائز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ میم کے بجائے کیا واو ہی رکھیں. وَهُوَ الْأَكْثَرُ، اور یہی ترک تعویض کیا ہے، اکثر ہے. اچھا، وَإِذَا لَمْ يُعَوَّض، اور جب آپ عوض لے کر نہیں آ رہے تو یلزم الاتباع، تو اب اتباع بھی کیا ضروری ہو جائے گی. یعنی آپ نے کہنا ہو کہ ھذا فو کا نہیں کہیں گے، ہاں واؤ کی اتباع میں سے کیا کہنا پڑے گا، ھذا فو کا کیا کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی اصل میں آپ کیا کہیں گے کہ ھذا فو کا اصل میں کیا تھا، ھذا فو کا تھا. ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر کیا ہے، وہ رف کی وجہ سے ضمہ آیا نا، ھذا فو کا. فو کا پھر اب دوسرے مرحلے پہ، یعنی اب فو کا میں فا کے اوپر ضمہ کیوں دیا، واؤ کی اتباع میں. واؤ کے اوپر ضمہ کیوں دیا، رف کی وجہ سے.
وہ بالکل پیچھے والی بات ہے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ واؤ کے اوپر سے ضمہ کیوں گرایا؟ ضمہ ثقیل ہو گیا. واؤ مضموم ما قبل ضمہ ثقیل ہے تو پھر کیا بن گیا؟ فو کا بن گیا. اور کیا نام ہے؟ رایو تو فا کا کیا ہو جائے گا؟ رایو تو فاوا کا ہو جائے گا. تو واؤ مفتوح ما قبل مفتوح ہے تو یہ الف میں تب بدل جائے گا رایو تو فا کا. اور وہ کیا ہو جائے گا؟ نظر تو الا فیوے کا. فیوے کا فا کے اوپر کسرہ کیوں ہے؟ وہ واؤ کی اتباع میں، واؤ کی حرکت کے اتباع میں. لیکن اس کا جو جملہ فوبا کا فوبے کا کیا ہے؟ وہ ایک منٹ پڑھتے ہیں، پہلے آپ یہ اپنی طرف سے کر لیں. اس میں پھر یہ ہوگا، پھر واؤ کو یا میں تبدیل کر ہاں واؤ مکسور ما قبل مکسور ہے تو واؤ کا کسرہ ثقیل ہے، گر جائے گا. پھر کیا ہے؟ واؤ ساکن ما قبل مکسور ہے تو پھر واؤ کیا یا میں تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ نظر تو الی فی کا ہو جائے گا. یعنی بالکل جو پیچھے ابھی کہانی بیان کی ہے نا، کس کی بیان کی ہے؟ زو کی. وہی کہانی کیا یہاں پہ چلے گی. اب عبارت میں آ جائیں. وَإِذَا لَمْ يُعَوَّض، جب عوض نہیں لے کر آئیں گے تو یلزم الاتباع، تو اتباع ضروری ہو جائے گی. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ھذا فو کا، رایت فا کا، نظرت الی فی کا. ان کی اصل کیا تھی؟ ھذا فو کا کی اصل کیا تھی؟ ھذا فو کا تھی. رایت فا کا کی اصل کیا تھی؟ رایت فوا کا کی بجائے آپ یہ غلط لکھا ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ اصل کیا تھی؟ فاوا کا تھی. اتباع بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. فاوا کا تھی. اور مرر تو نہیں ہے، نظر تو ہے نا. نظر تو الی فیوے کا، اتباع کے ساتھ کیا بنے گا؟ فیوے کا. تو یہ فوے کا یہاں پہ کیا غلط لکھا ہوا ہے؟ یعنی انہوں نے جو حرکات ہے وہ اتباع والی حرکت دی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے، ٹھیک ہے. وہ فقط ضمہ ہی لگا دیے. تو لہٰذا جو ضمہ پہلی میں تو اتباع والا چل جائے گا، لیکن جو دوسری دو میں ہے اس ضمہ کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے. فاوا کا اور فیوے کا. ففعل بہ، بس اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا ما فعل بذو، کہ جو زو کے ساتھ کیا گیا. واضح ارتقاص؟ وہی شکوک ہیں. ہاں جب اعراب دوسرے میں چینج کرنا ہوتا ہے نا، مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے مثال دی والاصل ھذا فو کا، تو یہاں پر آگے کہا کہ نظر تو الی مثلا فوے کا. جی، تو فوا کا نہیں ہونا چاہیے. ہاں فوا کا ہونا چاہیے، لیکن فو کے فا کے اوپر ہمیں حرکت اتباع بھی چاہیے نا. جس طرح ہم نے لیلا میں کہا تھا لیلا زو میں ایسے ہی کہتے نہیں تھے، زو کے زال کے اوپر وہ زاوا کا کیوں بنایا تھا؟ زاوا کا تھا تو زو نہ اصل میں، زاوا کا کیوں بنا؟ کہتے زال کے اوپر فتح کس وجہ سے ہے؟ واؤ کی حرکت کی اتباع میں. یہ یعنی بالکل اگر آپ پیچھے اصل چلے جائیں تو اصل فوا کا ہے، لیکن فوا کا کی بجائے کیا بنے گا؟ فاوا کا بنے گا. فاوا کا فا کے اوپر فتح کیوں آ رہا ہے؟ اتباع کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں جی. ابن اخن اور ہمن میں، و اما ابن و اخن و ہمن، تو ان کی اصل کیا ہے؟ ابو اخو اور ہمو ہے نا، ہمون ہے، ٹھیک. ابن اخون، ابو اخو ہم کہہ رہے ہیں، ابن اخون اور ہمون ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ابن کی تسمیہ کیا ہے؟ ابوان ہے. اخن کی تسمیہ اخوان ہے. اور ہم کی کیا ہے جی؟ ہموان ہے. تو پھر اصل ثابت ہوگی، نکل ہے. اچھا اب ابون اخون اور ہمون میں کیا ہوا؟ لاکنہم حذفوا فی الافراد، لیکن انہوں نے مفرد میں کیا کیا جی؟ واو کا کیا حذف کر دیا. اب ابون کی بجائے اب پڑھتے ہیں اخ اور ہم پڑھتے ہیں. والاضافت الی یا المتکلم اواخرها، یعنی فی الافراد ہے و فی الاضافت، انہوں نے حذف کیا افراد میں. والاضافت الی یا المتکلم، اور کس وقت کی؟ جب انہوں نے اضافہ کیا یا متکلم کی طرف تو انہوں نے کس کو حذف کیا؟ اواخرها. پوری عبارت یوں بنے گی ولکنہم حذفوا فی الافراد والاضافت الی یا المتکلم اواخرها. اواخر کو نے حذف کر دیا، ٹھیک ہے جی. ابھی یعنی کر دیا، ابھی اخی اور ہمی ہو گیا نا. ورد المحذوف فی الاضافت الی غیر یا المتکلم، ہاں ٹھیک ہے. یعنی اصل میں کیا تھی؟ ابون تھی نا. ابون میں واؤ کو کیا انہوں نے حذف کر دیا نا. ابون اخون اور ہمون میں واؤ کو کیا حذف کر دیا نا. واؤ کو حذف کرنے کے بعد کیا بن گیا ہمارے پاس؟ اب بن گیا نا. تو ابھی بن گیا، ابھی اخی اور ہمی، یہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے اس کا اضافہ کیا الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ردو المحذوف، ہاں جو واؤ محذوف کیا تھا نا اس کو کیا لے آئے؟ واپس لے آئے.
کما ردوہ فی التثنیہ، جیسا کہ تثنیہ میں وہ اسے کیا لے آتے تھے؟ واپس لے آتے تھے. پھر کیا بن گیا؟ ابون تھا نا، ابون واپس آ گیا. واؤ با کے اوپر کیا فتح ہے؟ ابون ابوان تھا نا، اخبون ہموان، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اباؤ کا ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. وَأَتْبَعُ حرکت العین بحرکت اللام، اور اب ان کی جو عین کی حرکت ہے نا، واؤ کی جو حرکت ہے، اس کے انہوں نے تابع قرار دیا. نہیں، عین کیا ہے؟ عین با ہے نا. ابون میں عین الفعل کیا ہے؟ با ہے. وَأَتْبَعُ حرکت العین، اور انہوں نے حرکت العین کو تابع قرار دیا کس کے جی؟ لام کی حرکت کے. اب لام کے اوپر جو حرکت آئے گی، لام کیا ہے؟ واؤ ہے. اس کے اوپر جو حرکت آئے گی وہی حرکت کس کے اوپر آئے گی؟ اس کی عین الفعل کے اوپر آئے گی، با کے اوپر آئے گی. فصارت بواو فی الرفع والف فی النصب ویان فی الجر علی ما تقدم. تو یہ جو ما تقدم والا قانون ہے وہی چلے گا. یعنی ابوا اصل میں کیا بنے گا؟ ھذا ابوکا. ابوکا، ابوکا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ با کو واو کے تابع قرار دینا ہے نا. تو کیا بنے گا؟ ھذا ابوکا. ھذا ابوکا بنے گا. تو ابوکا میں پھر وہی قانون جاری ہوگا کہ واو مضموم ماخوذ مضموم ضمہ ثقیلہ گرا دیں گے تو ابو کا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. ارتقاء صاحب، یہ رائی تو ابا کا اصل میں کیا تھا؟ رائی تو ابوا کا، ہاں ابا کا تھا. تو با کے اوپر فتح کیوں لے کر آئے ہیں؟ واو کی نسبت، واو کی اتباع کی لے کر آئے ہیں. تو یہاں پہ پھر ابا کا کیوں بن گیا؟ وہ واو حرف متحرک ماقل مقبول ابا کا بن گیا. جی توسیع سے آپ بتائیں. مرار تو بے ابی کا کیا تھا اصل میں؟ اب وے کا، اب وے کا تھا. با کے اوپر کسرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ واو کی اتباع. یا بھی نہیں بنے، ابھی واو ہی ہے نا. پھر یا کیسے بنے گی؟ نہیں، ڈائریکٹ تبدیل نہیں کریں گے. واو مقصور ماقبل مقصور ہے تو واو کیا ہے؟ حرکت کے رہیں گے، کسرہ ثقیل ہو گیا. وہ گرا کے پھر کیا ہے؟ واو ساکن ماقبل مقصور ہو جائے گی تو پھر کس میں تبدیل کریں گے؟ یا میں تبدیل کریں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ابھی کا ہو جائے گا. وَنَظِيرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فِي الْإِتِّبَاعِ، اتباع میں ان اسماء کی نظیر کیا ہے؟ یعنی وَنَظِيرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فِي الْإِتِّبَاعِ فِيهَا لِحَرْكَةِ الْإِعْرَابِ، کہ ان اسماء میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو اعراب کی حرکت آتی ہے اسی کے تابع قرار دیتے ہیں نا ما قبل کو. کہتے ہیں کہ اتباع فیہا لحرکت الإعراب، حرکت اعراب میں جو اتباع کرنے کے لیے ان اسماء کی نظیر ہمارے پاس کیا ہے؟ امراؤن اور ابنمن کی ہے. ابنمن اور امراؤن کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ھذا امرؤن کہتے ہیں. تو یہاں پہ حرکت اعراب کون سی ہے؟ حمزہ کے اوپر ہے نا. تو تابع کس کو کرنا ہے ہم نے؟ را کو کرنا ہے. ھذا امرؤن. اور اگر رائی تو کہنا ہو تو رائی تو عمران کہہ دیں گے. اب را کیوں مفتوح ہو گئی ہے؟ اتباع کی وجہ سے. مرار تو کہنا ہو تو مرار تو بے امرئن کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو را کی حرکت چینج ہو رہی ہے نا، اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ حرکت الاتباع کہتے ہیں. کہ یہ جو اتباع ہو رہی ہے یہ حرکت اعراب کے کی اتباع ہو رہی ہے یہاں پہ. ابنمن میں بھی ایسے ہے. ابن کی جو ایک لغت کیا ہے؟ ابنم ہے نا. تو ھذا ابنمن، رائی تو ابنمن اور مرار تو بے ابنمن. تو یعنی یہ ایک انہوں نے اضافی بات بتا دی کہ جو اتباع ہے نا، حرکت الاعراب کی اتباع، یہ اور بھی اسماء میں چلتا ہے، یہ فقط یہاں پہ نہیں ہے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ابھی تک؟ 5 ہو گئے نا. زو کا بھی بتا دیا، اس کے بعد کیا فمن کا بھی بتا دیا، اور ابن اخن اور ہمن کا بتا دیا. ہنن کیا رہ گیا؟ وہ اما ہنن وهو الکنایۃ عن اسم الجنس. ہن کیا ہے کہ یہ اسم جنس سے کنایہ، اسم جنس کلی اسم، کوئی بھی کلی بات ہو اس سے کنایہ کیا ہے؟ ہنن سے کر سکتے ہیں. اس کی اصل کیا ہے؟ ہنمن ہے. کیوں جی؟ بدلیل قول فی ہنتن، کیونکہ ہنتن میں کیا کہتے ہیں؟ ہنیتن کہتے ہیں اور ہنواتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہنیہ اور ہنوات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آخر پہ کیا ہے جی؟ واو یا یا موجود ہے. وَلَهُ استعمالان، اس کے 2 استعمالات ہیں. پہلا کیا ہے کہ انہ یجری مجرا ابن واخن، کہ اسے بالکل ابن اور اخن کی طرح جاری کریں. ٹھیک ہے. یعنی اسماء ستہ والا قانون چلیں. اور ویسے وہاں پہ کیا کہتے تھے؟ ابو کا کہتے تھے. یہاں پہ کیا کہیں؟ ہنو کا، ہنا کا اور ہنی کا. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ہو جائے گا. والاستعمال الآخر، اور جو دوسرا استعمال ہے وہ الافصح، جو زیادہ فصیح بھی ہے اور زیادہ مشہور بھی ہے، کہ ان یکون مستلزم النقص، کہ یہ مستلزم النقص ہو. نقص کیا مطلب؟ اس کا آخری حرف گرانا نا. ٹھیک ہے. وہ ابن ناقص ہے نا. اب کیا ناقص ہے؟ واو گرا ہوا ہے. ہنمن ناقص کیسے ہے؟ ہنن ہے. اور اگر آپ اسے مضاف بھی کریں تو پھر بھی نقص کی صورت میں رکھیں، یعنی وہ جو واو گری تھی نا وہ واپس لے کر نہ آئیں. ٹھیک ہے. کیا کہیں؟ ھذا ہنو کا کہیں.
ٹھیک ہے، ہاذا عنہ کا مرر تو بیانے کا یوں کہیں، جیسے مثلا اب یا آخ میں اگر نقص کریں گے تو کیسے کہیں گے ہاذا ابو کا مرر تو بیابے کا، ٹھیک ہے، نقص ویسے ہی ہوگا۔ تو مستلزمہ نقص سے جاری مجرا ید و دم فی الاضافت ہے، اور یہ اضافت میں جو ہے وہ کس کے قائم مقام پھر ہو جائے، ید اور دم کے قائم مقام ہو جائے، یدا کا اور دمہ کا کہتے ہیں نا، تو پھر اعراب کہاں پہ آتا ہے، اسی کے اوپر آتا ہے جو باقی ہے، اور پھر اعراب کیا ہوتا ہے، اس کے اعراب ظاہری ہو جاتے ہیں، اور اعراب ظاہری بھی اور اعراب اصلی بھی ہو جاتے ہیں، اعراب ظاہری اور اعراب اصلی ہو جاتے ہیں اسی کے اوپر۔ یعنی نقص کی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں، اسی کلمہ کو مستقل حیثیت دے دیتے ہیں، اب اعراب جو ہے وہ اسی کے اوپر آئے گا جو باقی ہے، اس کے اوپر نہیں آئے گا کہ جو معذوف ہو گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں، لغت النقص کہتے ہیں نا، کہ نقص کے ساتھ اس کلمے کو اصلی حیثیت دے دینا۔ اب جو اعراب ہیں وہ نقص کے بعد اعراب اصلی ہوں گے اور اعراب ظاہری ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں کہ من تعزى بعزاء الجاہلیت فعزوه بہن ابیہ ولا تکنوا، یہاں پہ شاید مثال کیا ہے کہ بہن ابی ہے، ہن کا اضافہ کیا کس کی طرف، ابی کی طرف نا، تو یہ بہنی ابی نہیں بولا، ٹھیک ہے، بلکہ بہن ابی بولا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہن مضاف ہونے کی صورت میں بھی کس کے اوپر باقی ہے، نقص کے اوپر باقی ہے۔ تو اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ من تعزیٰ، تعزیٰ کا مطلب کیا ہے، منسوب ہونا، کہ جو اپنے آپ کو جاہلیت کی نسبت سے منسوب کرے، یعنی جاہلیت کے دعوے دار اپنے آباء و اجداد سے اپنے آپ کو منسوب کرے۔ فعزوہ تو اس کی تم مذمت کرو، بہن ابی ہے اس کے والد کی جو ہے وہ ہن کو ذکر کر کے، تو ہن یہاں پہ کہتے ہیں وہی جو نطفہ اور شرمگاہ ہے، یعنی اس کو ذکر کر کے اس کی مذمت کرو کہ اصل میں تمہاری ولادت تو جو ہے وہ ایک نطفہ سے ہے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اپنے اوپر فخر کرو۔ ولا تکنو، اور اس میں پھر کیا ہے، تم کنایا نہ کرو، یعنی واضح طور پہ کہہ دو کہ تمہاری ولادت جو ہے وہ فلاں جگہ سے ہے، ٹھیک ہے، بہن ابی یعنی والد کو اس میں کیا ہے، ہن کو ذکر کرو۔ وَإِلَىٰ هَٰذَا اشارہ بقول، اور اسی بات کی طرف جو ہے وہ ناظم نے اپنے شعر کے اندر اس قول کے ساتھ اشارہ کیا کہ وَالنَّقْصُ فِي هَٰذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ، اخیر سے کیا مراد ہے، ہنن، یعنی ہنن کے اندر نقص کیا ہے، زیادہ مشہور ہے۔ وَقَوْلُهُ وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْهِ يَنظُرُ، اور جو ناظم کا قول ہے کہ اب میں وَتَالِيَيْهِ ہے، اور اب کے بعد جو دو آ رہے ہیں، تالی کیا ہے، بعد میں آنے والا، تالیان، اور پھر کیا کہیں گے، تالیین، اب کے بعد جو دو آ رہے ہیں، اب کے بعد دو کون سے ہیں، اخن اور ہمن، کہتے ہیں یہ اب اخ اور ہم میں کیا ہے، یندر، یندر کیا مطلب نادر ہے، یعنی اس میں بھی نقص کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن وہ کیا نادر ہے، یعنی انہ قد نظر فی بعض اللغات، کہ بعض لہجوں میں، بعض جو عربی کے لہجے ہیں، بعض جو لغات ہیں اس میں نادر ہے، کیا نادر ہے کہ التزام و نقص ابن واقن و ہمن، کہ قول ہے کیا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جانی ابو کا، جانی اخو کا، اور کیا کہیں گے، جانی ہمو کا، ٹھیک ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، بے ابی اقتدا، بے ابی ہے نہیں کہا اس نے، بلکہ کیا کہا، بے ابی اقتدا عدیٌ فی الکرم، ہے کہ عدی نے جو ہے وہ کرم میں کس کی اتباع کی، اپنے والد کی اتباع کی ہے۔ وَمَن یُشَابِهْ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ، اور جو اپنے باپ کے ساتھ مشابہت کرے تو وہ ظلم نہیں کرتا، تو یہاں پہ شاید مثال بے ابی ہی ہے۔ وقولہ، اور پھر ناظم نے کیا کہا کہ وَقَصْرُهَا مِن نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ، کہ ان کا قصر جو ہے نا، ان کے نقص سے زیادہ اشہر ہے۔ قصر کیسے کہتے ہیں، الف مقصورہ، کہ آخر میں کیا الف مقصورہ رکھیں اور سارے کے سارے اعراب کے الف مقصورہ کے اوپر تقدیری ہو جائیں، عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کہیں، ھذا ابا کا کہیں، ھذا ابا کا، تو ابا کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ لغت قصر ہے، الف مقصورہ لغت ہے۔ تو ان سب کا جو ہے وہ جو قصر ہے وہ نقص کی نسبت سے زیادہ کیا ہے، اشہر ہے، یعنی نقص کی لغت بھی پائی جاتی ہے تھوڑی، لیکن اس سے زیادہ جو لغت ہمیں اشعار میں ملتی ہے وہ کیا ہے، قصر کی ہے۔ یعنی ان فی ابن واقن و ہمن، یعنی اب آخ اور ہم، ان تینوں میں کیا ہے، ایک تیسری لغت بھی ہے، اشہر من لغت نقص، جو نقص کی لغت کی نسبت سے کیا ہے، مشہور ہے، اور وہ کیا ہے جی، قصر ہے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں، جان الابا والاخا والحما، یوں کہیں گے، تو ابا کو کیا کہیں گے، ابا کے اوپر اعراب کیا ہو جائے گا، اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ قال الشاعر، شاعر کیا کہتا ہے کہ ان اباہا و ابا اباہا، تو ان کے بعد اباہا کیا واقع ہو رہا ہے، ان کے لیے اسم واقع ہو رہا ہے، تو وہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو یہ پھر شاید مثال بنے گا۔
تو ممکن ہے کہ ہم کیا کہیں کہ ان اباہ میں جو نصب ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، گڑبڑ ہو جائے گا نا. آگے پھر وہ ابا ہاں مبتدا خبر اس میں ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ان اباہ جو پہلی مثال ہے یہ شاید مثال نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اگلی جو مثال ہے کہ وہ ابا اباہما، ابا جو ہے یہ بھی شاید مثال نہیں ہے، کیونکہ یہ ابا پہلے والے ابا کے اوپر عطف ہو رہا ہے نا. لیکن وہ مبتدا خبر بن کے ہوگا نا پورا وہی نا عطف ہو رہا ہے نا، وہی ابا پہلے والا کیا تھا؟ منصوب تھا، تو یہ بھی منصوب ہو جائے گا نا، تابع ہو جائے گا نا اعراب. تو یہ نصب کے الف کے ساتھ ہے، یہ بھی شاید مثال نہیں ہے. پھر شاید مثال کیا ہے کہ یہ ابا مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اگلے ابا کی طرف مضاف ہو رہا ہے. جب یہ مضاف ہو رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ ابا ابیا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پہ کیا پڑھا گیا؟ وہ ابا اباہا پڑھا گیا. تو شاہد مثال جو تیسرا ابا ہے نا یہ والا ہے کہ تیسرا جو ابا آیا ہے نا یہ مضاف ہونے کے باوجود یہ کیا ہے؟ اسے ابیا کے بجائے ابا پڑھا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے، اس کا اعراب تقدیری کیسے ہے کہ یہاں پہ آپ ابا کو کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے اضافت کی وجہ سے، اور کسرہ کیا ہو جائے گا؟ تقدیر میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ الف کے اوپر ظاہر ہونا اس کا متعذر ہے. ٹھیک ہے، ان اباہ و ابا اباہ قد بلغ فی المجد غایتا. مجد یعنی مجد کسے کہتے ہیں؟ اچھی صفت کو کہتے ہیں نا، عظمت جو کہتے ہیں مجید. وفی المثل، اور یہ ضرب المثل بھی ہے کہ مکرہ اخاک لا بطل. مکرہ اخاک، مکرہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے نا، اکرہ سے، اکرہ یکرہ مکرہ. مکرہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ نائب فعل ہوتے ہیں، اور نائب فعل کیا ہوتا ہے اس کا؟ مرفوع ہوتا ہے نا. تو مکرہ اخو کا ہونا چاہیے تھا نا. اگر اس اخاک کا جو اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ مکرہ اخو کا ہوتا. لیکن ضرب المثل میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ مکرہ اخاک کا پڑھا جاتا ہے. تو اس کو ترکیب میں پھر ہم کیا کہیں گے کہ اخاک کا یہاں پہ کیا ہے؟ نائب فعل ہے مکرہ کا، لیکن علامت رفع اس کی کیا ہے؟ ضمہ تقدیری ہے. ٹھیک ہے، مکرہ اخاک کا یعنی تمہارے بھائی کو مجبور کر دیا گیا. لا بطل، وہ کوئی بہادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بطل بہادر کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بزدل شاعر تھا، کوئی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، یہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر چڑھ گیا، بندہ پیچھے پہنچ گئے سارے. تو اب اس نے دیکھا کہ میں تو اب پہاڑ بھی ختم ہو گیا سارا. تو یہ واپس پلٹا اپنی ڈال کو لے کر، اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ کیا کہ وہ جو ہے مر گیا. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ تم تو جو ہے نا بڑے چھاگے ہو، بہادر ہو. تو اس نے کیا کیا؟ مکرہ اخاک لا بطل، کہ تمہارے بھائی کو جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا، کوئی رستہ اس کے پاس نہیں تھا، وغیرہ تو بھاگ جاتا. ٹھیک ہے، آخری اینڈ ہو گیا تھا پہاڑ. تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف کوئی نسبت فضائل کی دی جائے اور اس میں نہ پائے جاتے ہوں تو وہ کیا یہ جملہ کہتا ہے. اچھا، یہ اشعار دوبارہ پڑھ لیں، ہم نے نہیں پڑھے، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پوری بات ہو جائے. ورفع بواو ونصبن بالالف، واو کے ساتھ آپ رفع دیں، ونصبن بالالف، الف کے ساتھ نصب دیں، وجر بجاء، یا کے ساتھ آپ جر دیں. کس کو جی؟ ما من الاسماء آصف، یعنی ما آصف ہو من الاسماء، جو اسماء میں سے میں کیا وصف کروں گا، بیان کروں گا. من ذا کا ان اسماء میں سے ذو ہے، لیکن ان صحبتاً ابانا، اگر جو ہے وہ صحبتاً کو وہ ظاہر کرے یعنی صاحب کے معنی میں ہو. والفم ہے سلمیم منہ بانا، اور فم جب اس سے میم کیا ہو؟ جدا ہو. ابن اخن ہمن قضا کا، اب اخ اور ہمن بھی کیا اسی طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ذو اور کیا ہیں؟ فم ہیں. وہ ہنن، اور ہنن بھی کیا ہے؟ قضا کا. ہنن بھی کیا اسی طریقے سے، یعنی ہنن کی خبر کیا محذوف ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ابن اخن ہمن قضا کا، آگے کیا؟ وہ ہنن، ہنن کے بعد خبر محذوف کر دی. والنقص فی ھذا الاخیر احسن، اخیر میں یعنی جو ہن ہے اس میں نقص کیا ہے؟ زیادہ احسن ہے. نقص کی کیا آپ تعریف کریں گے جی؟ کہ حرکات ظاہری کے ساتھ کیا ہے؟ اعراب دینا. نقص میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اعراب دیا جاتا ہے، اصلی اعراب دیا جاتا ہے. وشرط ذل اعراب، وشرط ذل اعراب یعنی شرط و حاضل اعراب ہے. اچھا رہ گئے؟ ہاں ٹھیک ہے. وفی ابن وتالیہ ہے یندر، اب اور اس کے جو دو بعد آ رہے ہیں یعنی اخن اور ہمن، اس میں کیا یندر، یہ نقص کیا نادر ہے. وقصرها، اور ان تینوں کا جو قصر ہے من نقص ان، نقص کی نسبت سے زیادہ کیا ہے؟ مشہور ہے. وشرط ذل اعراب، ذل اعراب ان حاضل اعراب، ہائے تنبیہ نہیں ہے. شرط ذل اعراب این یضفنا، ان کے اس اعراب کی کیا شرط ہے کہ یہ کیا ہو؟ مضاف ہو. این یضفنا، یضفنا کون سا صیغہ بنے گا؟ اضاف و یضیفو سے جب آپ گردان کریں گے، یضافو کا چھٹا صیغہ کیا بنے گا؟ یضفنا بنے گا نا. اس اعراب کی شرط کیا ہے کہ یضفنا کہ یہ اسماء ستہ کیا ہوں؟ مضاف ہوں.
لا للجائے یعنی لا یضاف للجائے، یا کی طرف کیا مضاف نہ ہو، جیسے جا اخو ابی کا ذا اطلاع، جا اخو ابی کا ذا اطلاع یعنی صاحب اطلاع، کہ وہ اطلاع کو کیا ہے رکھتے ہوئے، اطلاع کیا ہے بلندی کو، تکبر کو رکھتے ہوئے تمہارے باپ کا بھائی آیا۔ تو شاید مثال کیا ہے اخو ابی کا، دونوں ہیں، اخو کیا ہے فاعل تھا، علامت رفع کیا واو واقع ہوگی، ابھی کیا ہے مجرور ہے اور علامت جر کیا ہے جی یا واقع ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔